18 برس کے علی اکبر کا جنازہ، اکبر کا جنازہ شہلاتے ہیں ہم شکل پیغمبر کا جنازہ، پیغمبر کا جنازہ 18 برس کے علی اکبر کا جنازہ۔ اس درجہ سکینہ سے تھا شرمندہ لمدار، شرمندہ لمدار، شہلا نہ سکے اپنے بہادر کا جنازہ، برادر کا جنازہ 18 برس کے علی اکبر کا جنازہ، اکبر کا جنازہ۔ اے کل کے مددگار مدد کرنے کو آؤ، مدد کرنے کو آؤ، شبیر سے اٹھتا نہیں اکبر کا جنازہ، اکبر کا جنازہ 18 برس کے علی اکبر کا جنازہ، اکبر کا جنازہ۔ اصغر کی طرف دیکھ کے یہ کہتی تھی بانو، یہ کہتی تھی بانو، ان آنکھوں سے دیکھوں میں گلزار کا جنازہ، گلزار کا جنازہ 18 برس کے علی اکبر کا جنازہ، اکبر کا جنازہ۔ پامال ہوا دست میں گھوڑوں کے سموں سے، گھوڑوں کے سموں سے کس طرح اٹھے کاشی میں مصر کا جنازہ، مصر کا جنازہ 18 برس کے علی اکبر کا جنازہ، اکبر کا جنازہ۔ پڑ جائے نہ یارا کہیں زینب کی نگاہیں، زینب کی نگاہیں تیروں پر ہے رکھا ہوا سرور کا جنازہ، سرور کا جنازہ 18 برس کے علی اکبر کا جنازہ، اکبر کا جنازہ۔ کیا ظلم ہے تپتی ہوئی ریتی پر پڑا ہے، ریتی پر پڑا ہے بے گورو کفن اکبر کا جنازہ۔ جب اللہ ہوا فاطمہ سر پیٹ رہی تھی، سر پیٹ رہی تھی، شبیر بھی لیتا کیے کوثر کا جنازہ، کوثر کا جنازہ
18 बरस के अली अकबर का जनाजा, अकबर का जनाजा। बालों ने कहा तीर है पेवस बदल में, पेवस बदल में। अरे धीरे से उठाना मेरे शौहर का जनाजा, शौहर का जनाजा। 18 बरस के अली अकबर का जनाजा, अकबर का जनाजा। अरे ज़ैनब ने कहा सर से मेरी छिन गई चादर, मेरी छिन गई चादर। तारीख ये शव में उठा मादर का जनाजा, मादर का जनाजा। 18 बरस के अली अकबर का जनाजा। ज़ैनब जरा बानों के कलेजे को संभालो, कलेजे को संभालो। शब्बीर के हाथों पर है असगर का जनाजा, असगर का जनाजा। 18 बरस के अली अकबर का जनाजा, अकबर का जनाजा। उस भाई से जिंदा की मुसीबत कोई पूछे, मुसीबत कोई पूछे। अगर जिस भाई के हाथों को खार का जनाजा, खार का जनाजा। 18 बरस के अली अकबर का जनाजा, अकबर का जनाजा। सर्व की सताती है छोटी सी लहर से, छोटी सी लहर से। लाओ मुझे दे दो मेरी दुख्तर का जनाजा, दुख्तर का जनाजा। 18 बरस के अली अकबर का जनाजा, अकबर का जनाजा। इसरत मैं बयां कैसे करूं, कैसे उठाता, कैसे उठाता। इसरत मैं बयां कैसे करूं, कैसे उठाता, कैसे उठाता। मक्तल की जमी से शहद सर का जनाजा, बेसर का जनाजा। 18 बरस के अली अकबर का जनाजा, अली अकबर का जनाजा। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु ایک مطلب چند شعر سماعت کرنا ہے.
چکر رجا سے کیوں نہ ہم تجھ کو کہیں ام الوفا ام البنی، کیوں نہ ہم تجھ کو کہیں ام الوفا ام البنی، کیوں نہ ہم تجھ کو کہیں ام الوفا ام البنی، تیرا بیٹا ہے وفا کا خدا ام البنی، تیرا بیٹا ہے وفا کا خدا ام البنی، صرف حیدر کی دعا کو پالنا تھا، اس لیے صرف حیدر کی دعا کے لیے تو نے مانگی ہی نہیں کوئی دعا ام البنی، تو نے مانگی ہی نہیں کوئی دعا ام البنی، دو لقب اور دو راہی، دو لقب اور دو لائق لوٹے علی کے گھر ملے، دو لقب اور دو لائق لوٹے علی کے گھر ملے، ایک لقب ام ابیہا، دوسرا ام البنی، ایک لقب ام ابیہا، دوسرا ام البنی، یہ فقط بھائی بہن کا قوت بازو نہیں، یہ فقط بھائی بہن کا قوت بازو نہیں، تیری گودی میں ہے آدھی کربلا ام البنی، تیری گودی میں ہے آدھی کربلا ام البنی، ہو دعا نایاب تو نایاب تاثیریں بھی ہوں، ہو دعا نایاب تو نایاب تاثیریں
ماں زہرا سے مانگو کہہ کے یا ام المؤمنین فاطمہ زہرا سے مانگو کہہ کے یا ام المؤمنین کیوں نہ ہم تجھ کو کہیں ام الوفا ام البنین تیرا بیٹا ہے وفا کا خدا ام البنین. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا تدرکہ الشواہد ولا تهویہ المشاہد واحد لا بعدد دائم لا بعمد وقائم لا بعمد والصلاة على النبي الأمي الفرشي البطي الأبطي الطعامي سيدنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى آل محمد معدن التنزيل ومعنى التعظيم وخاصة الرب الجليل ومهبة من جبريل وعلى أئمة المعصومين الهداة المهديين الغر الميامين من أهل الطاعة ياسين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس وأهل البيت يطهركم تطهيرا. شب جمعہ، شب دعا، شب مغفرت اور شب ام البنین. اتنے ساری شبیں ہیں اور سب شبوں میں ایک دوسرے کا وسیلے سے اگر انسان دعا کرے تو یہ دعا معراج کی کس بلندی پر جا کر رکے گی کسی کو کچھ خبر نہیں ہے. کسی جگہ ام البنین کے نظر مارنے والے، ام البنین کا واسطہ دینے والے، اور میری نظروں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بیوی کا واسطہ دیا ہے اور ابھی اٹھنے نہیں پائے تھے. اللہ نے اس کے مقصد کو پورا کر دیا.
اتنی محترمہ، اتنی معظمہ، اتنی مکرمہ بیوی ہے کہ کسی نے سوال کیا کہ جب جناب عقیل رشتے کے طور پر ان کے بیت الشرف میں گئے تو یہ خاندان اتنا کریمانہ خاندان تھا، اتنا محترمہ خاندان تھا کہ جیسے ہی یہ رشتہ جب آتا ہوا دیکھا تو چونکہ اس سے پہلے خواب میں ان افراد کے ذہنوں میں، ان افراد کے خواب میں اس کی بشارت دی جا چکی تھی۔ یہ خاندان نبوت ہے، یہ خاندان امامت ہے، یہ خاندان طہارت ہے، یہاں نجاست کا دور دور تک گزر نہیں ہے، یہاں گناہ اور معصیت کی پابندی ہے۔ اس گھرانے میں ایک بیوی کا انٹری ہے، اور وہ انٹری ایسی ہے کہ امامت کی خواہش کی بنیاد پر ہے۔ امامت کی چاہت ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ پر قربان ہو جائیں، مولا آپ ہمیں قبول کر لیجئے، ہم آپ کے خواب کو پا ہیں، ہم آپ کے دروازے تک آ گئے ہیں۔ ایک چیز تو یہ، اور ایک چیز امامت جا رہی ہے، یہ بہت بڑا شرف ہے، یہ کتنا بڑا شرف ہے، اس کا اندازہ لگانا بڑا مشکل کام ہے۔ تھوڑا سا کم پڑ تو مار رہا ہے، بڑا شرف ہے بیوی کا۔ کبھی آپ اس کو دیکھیں تو کبھی انسان ہل جاتا ہے کہ کتنا باعظمت خاندان تھی، جہاں حضرت امیر المومنین نے پیشکش کی۔ اچھا یہ بھی ہے کہ جب علی جانتے تھے تو جناب عقیل کو واسطہ کیوں بنایا؟ سوال ہے نا، امامت کے نگاہوں کے سامنے پردہ نہیں ہے، امامت کے آگے سب صاف ہے، پھر عقیل کو کیوں سہارا دیا، عقیل کو وسیلہ کیوں بنایا؟ دیکھیں امیر المومنین ایک ایسی ہستی ہے، وہ کسی کی فضیلت کو ضائع ہونے نہیں دیتی، کسی کی۔ جناب عقیل انصاف کے ماہر تھے، ان کی مہارت اور ان کی صلاحیت لوگوں کے سامنے کیسے ظاہر ہو، اگر امیر المومنین خود سے نشاندہی کر دیتے، خود سے بتا دیتے کہ فلاں کے گھر چلے جاؤ، وہاں میرا رشتہ دے دو، تو بیچارے ایک عالم ہے، ایک عالم ہے، اس کے مقابلے میں ظاہر سی بات ہے اگر کوئی معصوم ہے تو مشکل ہے، اس کے علم کا کوئی چرچا نہیں ہونے والا ہے، لیکن خاندان عصمت و طہارت جانتے ہیں کہ بندے خدا اپنے علوم میں ماہر ہے، ان کے علوم کو لوگوں کے سامنے آیا ہونا چاہیے تاکہ لوگ ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ لہٰذا المومنین نے خود نشاندہی نہیں کی بلکہ جناب عقیل کو وسیلہ بنایا کہ تم تلاش کرو ایسے خاندان جس خاندان میں میں اپنا رشتہ کر سکوں۔ حالانکہ یہ اس سے پہلے ساری چیزیں واضح ہو چکی تھی، جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنی شہادت سے پہلے امیر المومنین سے فرمایا تھا کہ فاطمہ سے نکاح کر لینا۔ یہ جو سب عالم ارواح، عالم انوار میں یہ ساری چیزیں طے شدہ ہیں، کون کہاں ہے، کون کہاں رہتا ہے، کون کیا ہے، سب چیزیں سب چیزیں انگلی کے اشارے سے سب چیزیں معلوم ہے، ایڈریس پتہ سب پتہ ہے، لیکن کسی کی عظمت، کسی کی شرافت کو ظاہر کرنے کے لیے امیر المومنین خود آگے نہیں بڑھے بلکہ جناب عقیل کو
پیش کیا ہے. قیامت کے دن بہت سے لوگ ہوں گے, بہت سے افراد ایسے ہوں گے کہ جن کی شرافت کو مولا کائنات نے اپنے رہتے ہوئے, جیسے کسی نے خواب میں دیکھا جناب مقدس اردبیلی کو, کہا شہن امیر المومنین میں, کیا دیکھا کہ آپ مولا کائنات کی موجودگی میں آپ چیف جسٹس کا کام کر رہے ہیں, فیصلہ آپ کر رہے ہیں, جبکہ امیر مومنین کی عدالت معلوم ہے کہ کتنا عدل کرنے والے میرا مولا ہے, شدت عدل, اتنا عدل ہے ان سے بڑا عدل کوئی نہیں ہے. اللہ کے بعد میرے مولا کے برابر میں کوئی عدل انصاف کرنے والا کوئی نہیں ہے. لیکن پھر بھی کسی نے کہا کہ مقدس تم یہاں پر چیف جسٹس کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہو اور یہاں مولا کائنات موجود ہے, یہ تم کیسے یہاں بیٹھ گئے؟ خواب میں فاشار الی صاحب القبر, آپ نے کہا کہ جس کو تم کہہ رہے ہو کہ ان کے موجودگی میں تم کیسے بیٹھے ہو, انہوں نے مجھے اشارہ کیا ہے. انہوں نے, یعنی وہ اتنی صلاحیت کے مالک تھے, سواری نہیں چاہتے تھے کہ ان کی صلاحیت ضائع ہو جائے, نہیں چاہتے تھے صلاحیت ضائع ہو, اس کی ان کی لیاقت ضائع ہو. سمجھے, ہمارا مزاج ہوتا ہے نا کہ ہم کسی کو گرائیں, کسی کو اٹھائیں, کسی کو بٹھائیں, کسی کو چلائیں, کسی کو ان کو ظاہر نہ ہونے دیں. اگر وہ ظاہر ہو گئے تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ یہ تو ہمارا مزاج ہے نا, شیطانی مزاج ہمارا, شیطانی مزاج ہمارا. جیسے معاشرے کے اندر ہے معلوم, من افقہ و افضل, جس معاشرے میں, دیکھیں حدیث اٹھا کے دیکھیے موجود ملے گا کہ جس معاشرے میں, جس ماحول میں کوئی فقیہ یعنی کوئی سب سے زیادہ سمجھدار, سب سے زیادہ افضل, سب سے زیادہ پڑھا لکھا, سب سے زیادہ عالم موجود ہو اور اس کی موجودگی میں کوئی دوسرا امامت کرے تو معصوم فرماتے ہیں پہچان لو اس قوم کو, یہ قوم کبھی ترقی کرنے والی نہیں ہے. حدیث اٹھائیے, حدیث اٹھا کے دیکھیے, معصوم فرماتے ہیں کہ جس قوم میں سب سے زیادہ فقیہ یعنی سب سے زیادہ سمجھدار, سب سے زیادہ عالم, سب سے زیادہ عابد, پڑھا لکھا آدمی اگر اس قوم میں موجود ہو اور وہ قوم کے اس کے علاوہ کوئی دوسرا امامت کرتا ہے تو پہچان لو کہ یہ قوم ہمیشہ پیچھے کی طرف جائے گی, کبھی آگے کی طرف نہیں جائے گی. مذہب امامیہ یہ ہر ایک کو حق دینا, یہ امامت کا کام ہے. امامت حق دیتی ہے. امام سے بڑا پڑھا لکھا کون ہے؟ امام سے بڑا لیاقت مند انسان کون ہے؟ امام سے بڑھ کر افضل و افقہ کون ہے؟ مگر خود امام نے کسی کی لیاقت اور کسی کی صلاحیت کو ضائع نہیں کیا, اس کو آگے پروموٹ کیا ہے, پہچانوایا ہے کہ جو ہمارا واقعی چاہنے والا ہوتا ہے وہ ہماری موجودگی میں ترقی کرتا ہے. ہم اسے ترقی کے راستے دیتے ہیں, ہم اسے ترقی کے راستے ہموار کرتے ہیں تو وہ ترقی کرتا ہے. مقدس کو ترقی دینے والے ہمارا مولا ہے, امیر المومنین نے ان کو تاج دنیا میں ان کا نام مقدس پڑا ہے. کیوں؟ اس لیے کبھی کتنے مقامات ایسے, کتنی جگہ ایسی. امام جعفر
صادق علیہ السلام ہمیشہ جناب سلمان کا تذکرہ کرتے ہیں، ہمیشہ جناب سلمان کا تذکرہ کرتے ہیں. کہا سلمان محمدی میں یہ خصوصیت ہے، سلمان محمدی میں یہ خاصیت ہے، یہ کچھ اب ہوتے ہیں نا حوالی موالی. یہ اپنا رسول اللہ آپ ہمیشہ سلمان کا تذکرہ کرتے ہیں، مطلب ان کے علاوہ آپ کا کہیں ذکر ختم ہی نہیں ہوتا بغیر جناب سلمان کے. جو خصوصیات سلمان میں ہے تم اپنے اندر پیدا کر لو، میں تمہارا تذکرہ کرنے لگوں گا. یہ تو جھوٹ و سخا کے مالک ہے، ان کے یہاں تعصب نہیں ہے، ان کے یہاں لیاقت اور شرافت کی اہمیت ہے. آپ اندر پیدا کر لیجیے، معصوم آپ کا تذکرہ کریں گے. کام ہو رہا ان میں کیا خاصیت تھی کہ جب آپ اٹھتے بیٹھتے سلمان کا تذکرہ کرتے ہیں. سلمان نہ نبی میں سے ہے، نہ اولیاء میں سے، نہ ولی ہے، نہ کچھ نہیں ہے، سمجھے ایک سادہ سیدھا انسان ہے، وہ بھی غیر قوم سے آیا ہوا انسان. آپ اس کا تذکرہ کرتے کہیں سے بھی آیا. صفتیں اگر قابل ذکر ہے تو اس کا حق یہ ہے کہ اس کو دیا جائے. جناب سلمان کے اندر 3 خاصیتیں پائی جاتی تھی جس کی بنیاد پر میں سلمان کو دوست رکھتا ہوں اور جب تک زندہ رہوں گا تذکرہ کرتا رہوں گا. آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ قصیدہ پڑھتے ہیں، جب آپ خلوص اور آپ اپنے اندر واقعی اس کو پروف کر جائیں گے کہ امام زمانہ جب آئیں گے تو آپ کا تذکرہ کریں گے. وہ تذکرہ کریں، معصوم آئے گا آپ کا تذکرہ کریں گے. تذکرہ چھوڑیے، آپ کو کہیں گے ہم کھڑے ہیں اور آپ پڑھیے، یہ منزل آ جائے گی. شرط یہ کہ ہم پروف کریں، ہمارے اندر پروف کرنے کی لیاقت ہو. تو جناب سلمان میں 3 خاصیت کون سی تھی؟ پہلی خصوصیت یہ تھی کہ جناب سلمان علم دوست تھے. وہ جو علماء میں نہیں بیٹھتے تھے وہ علماء میں بیٹھتے تھے، اور جب علماء میں بیٹھتے تھے تو صرف بیٹھتے نہیں تھے، کچھ دیتے تھے تو کچھ لیتے بھی تھے. ہمارے ذرا بحث نہیں کرتے تھے یہ کیوں ایسا کیوں نہیں. علمی بحث ہوتی تھی اور علمی بحث میں کچھ دیتے تھے اور کچھ حاصل کرتے تھے. ہمارے یہاں تو کتنے بڑے بڑے فنکشن ہو جائیں، پروگرام ہو جائیں، شروع سے لے کر آخر تک ان سے پوچھا جائے کہ کیا سنا، کیا سمجھا، کیا لیا اور کیا دیا، تو 0/0 ہوتا تھا. سب کی بات نہیں کرتا ہوں لیکن اکثر کچھ نہیں لیتا. سلمان جناب صادق علیہ محمد فرماتے ہیں کہ یہ سلمان میں خصوصیت خود وہ صفت ان کی کون امام بیان کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیے ان کا قصیدہ کون پڑھ رہا ہے، ان کا ذکر کون کر رہا ہے، ان کے اوصاف کون بیان کر رہا ہے؟ امام بیان کر رہے ہیں. امام ذاکر جناب سلمان. سلمان علم دوست تھے، سلمان علماء میں بیٹھتے تھے، وہاں سے علم لیتے تھے اور علم دیتے تھے. دوسری خصوصیت جناب سلمان کی کیا تھی؟ جناب سلمان فقیر دوست تھے. فقراء میں ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا. ہم اگر ایک مرتبہ اٹھ کے بیٹھ جائیں تو ہمارے دامن میں دھبا پڑ جائے. ارے آپ کا اسٹیٹس نہیں ہے، آپ کہاں بیٹھے ہو؟ آپ کا یہ ہمارے یہاں ایمان کی کمزوری اتنا تنزلی پر ہے
کہ ہم اسٹیٹس لوگوں کے مال سے پہچانتے ہیں. مال ہے تو غریب ہے، مال ہے تو امیر ہے، مال نہیں ہے تو غریب ہے. لیکن صادق عالم محمد کے یہاں اگر علم ہے تو امیر ہے، علم نہیں ہے تو غریب ہے. سمجھے؟ یہ ہے ان کے یہاں یہ حساب ہے. تو سلمان فقراء دوست تھے، فقیروں میں بیٹھتے تھے اور وہاں سے آدمی کو اپنے آپ میں تواضع اور انکساری لے کر اٹھتے تھے. یہ دو صفتیں ہوئی. تیسری اور آخری صفت یہ تھی کہ جناب سلمان جواب دینے میں پہل نہیں کرتے تھے. جواب دینے میں پہل نہیں کرتے تھے. کیا کہتے تھے؟ جب کوئی سوال آتا تھا جناب سلمان کے پاس تو جناب سلمان کہتے تھے معلوم ہے جواب کیا ہے؟ اس کا جواب پتا ہے جناب سلمان کو کہ میرے سے جواب مجھے پتا ہے. لیکن جناب سلمان کہتے تھے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میں اپنے مولا سے سبقت کروں. اس بارے میں میرا مولا کیا کہتا ہے ان کی بات سنوں. سبقت نہیں کرتے تھے. کہتے یہ تین صفتیں جناب سلمان کو کہاں پہنچا دیا؟ سلمان من اہل البیت. علم حاصل کرنا اور ہے، علم کی تدبیروں اور اس کی تفسیر کا حاصل کرنا اور اسے حاصل کر کر اپنے زندگی کو عملی جامہ پہنانا، یہ باکمال بناتا ہے انسان. انسان کتنا ہی عالم ہو جائے، میں کتنا ہی عالم ہو جاؤں، اول تو جاہل ہوں، کتنا ہی عالم ہو جاؤں تو میرا علم کو کمال تبھی ملے گا جب میں اپنے وجود کو عملی طور پر ثابت کر دوں. کوئی بھی چیز میں کہوں اور اس کہنے سے پہلے اگر میں اس لائق نہ ہوں تو تب تک میں قابل تعریف و مدح نہیں ہو سکتا. خدا کے ہاں اگر انسان باکمال ہونا چاہتا ہے، اس درجے پر پہنچنا چاہتا ہے تو اسے عملی جامہ پہنانا بہت ضروری ہے. جناب ام البنین کا جو مرتبہ ہے وہ یہی مرتبہ ہے. جب بیاہ کے آئی ہیں، کہاں آئی ہیں؟ خاندان نبوت میں آئی ہیں، خاندان رسالت میں آئی ہیں، خاندان امامت میں آئی ہیں، خاندان وحی میں آئی ہیں، خاندان نزول ملائکہ میں آئی ہیں، جہاں صرف نور ہی نور ہے. مگر آنے کے بعد کہا میں آپ کی زوجہ بن کے نہیں آئی ہوں، میں آپ کی کنیز بن کے آئی ہوں. اور میں آپ کے بیٹوں کی ماں بن کے نہیں آئی ہوں، بیٹوں کی کنیز بن کے آئی ہوں. یہ بیٹے فاطمہ کے، آپ سمجھے؟ اور جب اللہ نے آپ کے بطن مبارک سے اولاد عطا کیے تو اولاد کا پہلا زینہ یہی تھا کہ اے میرے بیٹے یہ تمہارے بھائی نہیں ہے، یہ تمہارے آقا ہے. ایسی تربیت تھی. اور یہی تربیت ہے جب رشتہ امیر المومنین کا جب گیا ہے تو ان کے والد بزرگوار میں کانپنے لگے تھے. گھر میں جا کے کہا کہ میری بیٹی اس لائق ہے کہ خاندان نبوت میں جائے. آپ سوچیے نا، اس لائق ہے. تم نے کیسی تربیت کی ہے ان کی؟ اپنے زوجہ سے فرماتے ہیں کہ تم نے کیسی تربیت دی. اگر میں اپنی بیٹی کا
نکاح میں مومنین کی خدمت میں کر دوں تو یہ میری بیٹی اس لائق ہے کہ وہاں جائے. غانی میں نے اپنی بیٹی کی تربیت اسی انداز پہ کی ہے جس انداز میں آل عمران کیا کرتے تھے. اور ثابت کیا، ایسا نہیں کہ گفتگو ٹال دی، ثابت کیا. جب آئی ہے خانہ امیر المومنین میں قدم رکھتے ہی اپنے وجود کو امیر المومنین کے سامنے ثابت کیا. اور جب آپ کے بطن مبارک سے جب یہ 4 بیٹے اللہ نے دیے، 4 بیٹے، جعفر، عباس اور عثمان، اور 2 روایت یہاں ملتے ہیں، ایک طاہر کی روایت ملتی ہے اور ایک اور روایت ملتی ہے. 4 بیٹے دیے اللہ نے، اور خاتون کا نام بھی فاطمہ تھا. امیر مومنین کے آگے ہاتھ جوڑ لیے کہ انہیں ہمیں فاطمہ کہہ کے نہ پکارا کرے، چونکہ فاطمہ ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی ثانی نہیں ہے. مجھے ام البنین کہہ کے آواز، چونکہ جب فاطمہ کی آواز بلند ہوتی ہے تو ان بچوں کو اپنی ماں یاد آتی. کتنے نازک مرحلے سے جناب ام البنین نے اپنے اس مرحلے کو طے کیا. لیکن کربلا کے واقعات کے بعد یہ عنوان بدل گیا. جب کسی نے کہا کہ ام البنین، کہا اب میں ام البنین نہیں ہوں، اب میں ام البنین نہیں ہوں، اس لیے کہ جس نام سے مجھے پہچانا جایا کرتا تھا وہ سارے بیٹے کربلا میں کام آ گئے. اب میں تنہا رہ گیا. کیسی تربیت کی. بشیر نے روایت اور ندا دی ہے مدینے میں، مدینے والوں اب مدینہ اس قابل نہیں رہا کہ مدینے کے اندر رہا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ بنو آل زہرا ارے کربلا میں سب شہید ہو گئے. ارے یہی ایک معظمہ تھی جو باہر نکل کے عصا کے سہارے نکلی اور یہ فرمائے بشیر تو نے کیا کہا کہ فاطمہ کا لال ارے کربلا میں شہید ہو گیا. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میرے 4 جوان بیٹے ارے کربلا میں ہوتے ہوئے بھی ارے یہ مولا پر اتنا بڑا ظلم ہو گیا. ارے بشیر نے سر جھکا دیا. اے بی بی اگر آپ کے ابا کے بازو سلامت رہتے تو حسین کے جسم پر ایک تیر نہ لگتا. ارے یہ واقعہ ان کی شہادت کے بعد رونما ہوا. اے پروردگار گواہ رہنا میں نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی ہے کہ سارے بچے اولاد زہرا پر قربان ہو گئے. اے میرے معبود میری اور بھی اولاد تھی، میں فاطمہ کے لال پر قربان کر دیتی. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. انا للہ و انا الیہ راجعون. پروردگار ہمارے مختصر سے توسل و قبول فرما. پروردگار ہم سب کے حوائج بطفیل ام البنین پورا فرما. پروردگار دشمنان
रसूल जहाँ कहीं भी है नाबूद फरमा। जो मरीज है घर में हॉस्पिटलाइज है, हमारे अहबाब दोस्त मोहसिन मेघानी, यहाँ ऑपरेशन हो चुका है, परवरदिगार तमाम मोमिन के साथ उन्हें भी सेहतियाब फरमा। परवरदिगार दुनिया से जा चुके हैं पर अपने रहमत का नुज़ूल फरमा। परवरदिगार जो मोमिन नौजवान है बेचारे हमारे यहाँ बेचारे परेशान है, रोज़ी से दो चार है, परवरदिगार ये शब जुमा भी है, शब उम्मुल बनीन भी है, परवरदिगार इस शब का ये वास्ता देते हुए जो बेरोजगार है साहिब रोजगार फरमा, जो साहिब रोजगार उनके रोजगार में बरकत इनायत फरमा। परवरदिगार हम सबको आले रसूल से वाबस्तगी अता फरमा, मोहब्बत के कई गुना दर्जे हम सबके दिलों में पैवस्त फरमा। मेरे महबूब दुश्मनान आले रसूल जहाँ कहीं भी है काबिल हिदायत नाबूद फरमा। हम सबको मोहम्मद और आले मोहम्मद की शफाअत नसीब फरमा, ज़ियारत नसीब फरमा। परवरदिगार परचम इस्लाम को सरबुलंद फरमा, परचम कुफ्र निफाक को संदिगो फरमा, मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा, जन्नतुल बकी की पुरज़ोर शोर और रौनक इनायत फरमा, तामीर फरमा। परवरदिगार इमाम ज़माना के दौर में ताजिल फरमा, उनका दौर